افضال صاحب، عمیر صاحب، دوستوں اور عزیزوں، ہر سیمینار بہت کامیاب ہوتا ہے، سو یہ سیمینار بھی ہوا۔ ایک پہلو داغ کے انتخاب موضوع کے طور پر جو کیا گیا تھا، میرے خیال میں اس کی طرف اشارہ کسی پرچے میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ داغ اور امیر کے زمانے کو ہم اردو غزل کا عہد زوال کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ احیا ہوا غزل کا، غزل کی نشأت ثانیہ ہوئی۔ مولانا حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے اس کے سب سے بڑے مفسر تھے۔ تو ایسا یہ تاثر کیوں قائم ہوا؟ تو ایک تو یہ سوال ہے میرے ذہن میں۔ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ ہمارے اردو میں اور ہندوستان کی تہذیب میں ایک روایت جو بہت وقی ہے، وہ ہے ہماری مشترکہ وراثت۔ یعنی اردو زبان بھی کہنا چاہیے کہ دو تہذیبوں کے تعلق اور ربط اور ان کے کہنا چاہیے باہمی تعامل کے نتیجے میں جو زندگی یہاں دکھائی دی، جس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑا، اس کی بہت روشن مثال اردو ہے۔ اور وہ تہذیب بھی، اس کو ہم نے نام دیا گنگا جمنی تہذیب کا، ہندو مسلم یا انڈو مسلم تہذیب کا نام دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو داغ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ داغ کے زمانے میں شاعری جو تھی، ویسے تو شروع سے اب تک اردو شاعری کی ابتدا سے لے کے اب تک پوری ادبی روایت ہماری مختلف قوموں، ہندو مسلم سکھ سبھی اس میں شامل رہے ہیں، لیکن جس شخص نے واقعی ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب لانے میں اور اس مشترکہ معاشرے میں اس روایت کو زندہ رکھنے میں مدد دی، وہ داغ تھے۔ داغ کے ہاں آپ دیکھیے کہ داغ نے اس وقت جب ماس میڈیا نہیں تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کتنا بڑا جال پھیلا دیا تھا پورے ہندوستان میں انہوں نے شاعری کا، اور ان کے شاگردوں میں غیر مسلم لکھنے والوں کی، شاعروں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے بڑی شہرت پائی، مثال کے طور پر یہ جوش ملسیانی ہے، یا جوش ملسیانی کے ساتھ ساتھ ایک پورے پنجاب اور ہریانہ، یعنی ان علاقوں میں جہاں اردو کا چلن آج بھی بہت دکھائی دیتا ہے، اس میں میرے خیال میں جوش کا، ان کا داغ کا رول بہت اہم رہا ہے، اور ہماری مشترکہ روایت کو فروغ دینے میں داغ کی شاعری نے بہت بڑا ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس پہلو پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ مشترکہ وراثت ہماری کیا ہے اور اس میں داغ کا رول کیا رہا ہے، داغ کی شاعری کا۔ داغ کے بارے میں کہنا چاہیے ملی جلی رائیں ہمارے یہاں عام رہی ہیں۔ ایک کتاب جس کا ذکر میں نے کسی پرچے میں نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کی نظر سے گزری ہو، خلیل الرحمن داؤدی کی کتاب ہے داغ کے بارے میں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی سیمینار لائبریری میں ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، جس میں انہوں نے پہلا جملہ اس کتاب کا یہ ہے کہ یہ اردو شاعری کا کولمبس جب گلستان ادب کی سیر کو نکلا تو یہ گیا ادھر گیا وغیرہ وغیرہ، یعنی پہلی جملہ تھوڑا سا ایک مضحک سا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ داغ کے بارے میں بڑی کہنا چاہیے انتہا پسندانہ رائیں اس معاملے میں، عقیدت کا اظہار، محبت کا اظہار جس طرح داغ سے لوگوں نے کیا ہے۔ انہی نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے، خلیل الرحمن اعظمی مرحوم ہمارے میرے دوست تھے، بزرگ اور ہمکار بھی تھے علی گڑھ میں۔ خلیل صاحب بہت ہنستے تھے ان جملوں کو دہراتے، مثلا انہوں نے یہ لکھا خلیل الرحمن داؤدی نے کہ اگر یہ انگلستان میں ہوتے تو شیکسپیئر ہوتے، فرانس میں ہوتے تو والنٹیئر ہوتے، والٹیئر کو انہوں نے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے اپنی زبان کو اسی طرح مانجھا جیسے ٹینس نے انگریزی کو مانجھا تھا، ٹینیسن نے۔ تو اس طرح کا یعنی گویا کہ داغ کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب تماشا بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے، جیسے غالب کے سلسلے میں یہ ابتذال آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی غالب کی شاعری کی داد دیتے ہیں جو غالب کے اشعار کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ داغ کا معاملہ یہ تھا کہ داغ نے عام لوگوں کو، ایک عامیانہ مذاق رکھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ تو یہ بہرحال ایک خدمت زبان کو اس سے بڑی شہرت ملی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اردو یونیورسٹی نے اس موضوع کو جب انتخاب کیا تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ داغ پر کبھی دلی میں میرے سامنے ہر سال بہت سیمینار ہوتے ہیں شعبوں میں، لیکن داغ پر کسی نے توجہ نہیں کی۔ اور
یہاں اب اسلم پرویز صاحب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کی شناخت تو ایک سائنس کے کہنا چاہیے کہ نمائندے کے طور پر ہے. اردو میں انہوں نے ایک رسالہ تنہا اپنی محنت سے جاری کیا سائنس پر. اور جو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں 19ویں صدی کے اواخر کیا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل تک علوم کا چلن بہت تھا. ہمارے بزرگوں میں لکھنے والے شبلی، حالی، سر سید نذیر احمد، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو یہ صرف ادیب لوگ نہیں تھے، یہ سارے علوم بھی پڑھتے تھے، سائنس کے، سماجی علوم کے اور یہ ساری چیزیں، لیکن ان کی طرف توجہ ہماری نہیں رہ گئی. اسلم پرویز صاحب کے آنے کے بعد لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں ایک کروٹ تو لینے کی کہنا چاہیے فضا بن رہی ہے. اور ابھی تک کیا ہوتا رہا کہ نام تو اس کا اردو یونیورسٹی ضرور رہا، لیکن اردو کو جس طریقے سے یہاں نمایاں ہونا چاہیے تھا شاید نہیں ہو سکا تھا. تو یہ اس کی طرف ان کا ایک قدم اٹھایا انہوں نے. مجھے بڑی خوشی ہے. وہ بڑے، میں ایک زمانے سے ان کی کارکردگی سے واقف ہوں، ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، اور یہ بہت میرے خیال میں بہت اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے کہ وہ یہاں آئے ہیں تو اردو کے لیے ایک فضا بھی بلا شبہ بنے گی. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مناصب پر جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنے ذاتی تحفظ کا یا اپنے کہنا چاہیے ترقی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں ان وسائل کو جس پر ان کا اختیار ہوتا ہے. اسلم پرویز صاحب ایک مختلف مزاج رکھنے والے شخص ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے طبیعت میری خوش ہوئی کہ وہ اب اس طرف ان باتوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں. سیمینار بہت اچھا ہوا، اور میں تو ہر پرچے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. مجھے تو واقعہ یہ ہے کہ میں بہت پڑھتا بھی نہیں، تو پرچے جب سننے کا موقع ملتا ہے جتنے بھی سن سکوں تو کوئی نہ کوئی نئی بات میرے ذہن میں ہمیشہ اس سے پیدا ہوتی ہے. اور یہاں تو میرے ساتھیوں نے جو پرچے پڑھے، یعنی سینئر لکھنے والوں نے، نوجوانوں نے پرچے پڑھے یا بعد کے نسبتاً کم عمر، ان لوگوں کے پرچوں کی سطح مجھے بہت اچھی لگی. اور وہ واقعی زیادہ محنت سے لکھتے ہیں، وہ اتنے قانے نہیں ہوتے اپنے علم پر کہ وہ جو پرچے لکھتے ہیں اس سے واقعی فائدہ ہوتا ہے. اور بہت مزہ آیا. طالب علموں کا انہماک دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. یہ خبر ریوتی سرن شرما کے انتقال کی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملی، اور مجھے بہت افسوس ہوا 2 وجہوں سے. ایک تو اس لیے بھی کہ وہ اردو کلچر کی اس روایت کے ترجمانوں میں تھے جس کو مشترکہ کلچر کہا جاتا ہے، کہ غیر مسلموں نے اردو کی ترقی میں کیا رول ادا کیا. دوسری چیز ہے کہ ان سے ایک میرا ذاتی رشتہ بھی تھا، میرے دوست تھے وہ، اور بہت ان سے ابھی ہفتے بھر پہلے ان سے میری بات ہوئی تھی. عمر ان کی 90 سے اوپر تھی، 92-93 کے قریب ان کی عمر رہی ہوگی. انتظار حسین جو ہمارے زمانے میں فکشن کے سب سے معروف لکھنے والے ہیں، ان کے وہ ہم سبق تھے اور ہم وطنی بھی رہی. ہم میرٹھ سے ان کا بھی تعلق تھا. انتظار صاحب رہنے والے تو ڈبائی بلند شہر کے، لیکن ایک میرٹھ میں ان کی تعلیم ہوئی تھی. دونوں کے اساتذہ مشترک تھے. بہت جگہوں پر ہاپوڑ انتظار صاحب کا ننیحال تھا، اور وہاں ظاہر ہے کہ یہ وہیں کے رہنے والے تھے. ریوتی سرن شرما. ریوتی سرن شرما کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ اردو کے بہت ہی جلیل القدر افسانہ نگار کرشن چندر کے وہ بہنوئی تھے، اور ان کی بیگم سرلا دیوی، ان سے بھی ملاقات کا شرف مجھے حاصل رہ چکا ہے. بڑی جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ میں وہ ختم ہو گئیں. وہ کرشن چندر کی سگی چھوٹی بہن تھی. اچھا، وہ بھی عجیب بات ہے کہ دیکھیے کیسا روشن خیال خاندان تھا. وہ قائس تھیں، ریوتی سرن شرما برہمن تھے، اور جب ریوتی سرن شرما اور سرلا دیوی میں کہنا چاہیے کہ ایک گفت و شنید جاری تھی اور دونوں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، تو کرشن چندر نے کہا تھا کہ بھائی ریوتی تو پیاز بھی نہیں کھاتا، پکا برہمن ہے، تم وہاں جاؤ گی. ان کے ہاں تو یہ نان ویجیٹیرین کھانے کا رواج تھا. یہ لوگ، ان کے والد کرشن چندر کے پونچھ میں ڈاکٹر تھے اور ایک سرکاری اسپتال کے انچارج تھے. تو انہوں نے باز رکھنے کی کوشش کی سرلا دیوی نے، لیکن سرلا دیوی بھی ہمارے ابتدائی کہنا چاہیے ان لکھنے والیوں میں تھیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی. بہت اچھی کہانیاں انہوں نے لکھی سرلا دیوی نے. اچانک ان کا انتقال. ریوتی سرن شرما کی شہرت ایک ڈرامہ نویس کے طور پر ہوئی. ڈرامے اسٹیج بھی کیے انہوں نے، لکھے بھی. ایک ڈرامہ ان کا دیپ شکھا، اس کے تو ترجمے بہت ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں بھی ہوئے ہیں، اور اس کے اسٹیج پر بھی بہت بار وہ پیش کیا گیا وہ ڈرامہ. انہوں نے ان کے ڈراموں کا ایک انتخاب بھی چھپا ہے، چند برس پہلے انہوں نے کیا تھا. 6-7 ڈرامے اس میں شامل ہیں. تھوڑے سے اس سے بددل بھی تھے کہ ان کی طرف وہ توجہ نہیں کی اردو والوں نے جس توجہ کو انہیں حق پہنچتا تھا.
تو یہ واقعہ ہے کہ میں تو صاحب کسی بھی طرح کی فرقہ پرستی کے سخت خلاف ہوں، وہ چاہے مسلک کے نام پر ہو، چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے علاقے کے نام پر ہو، چاہے زبان کے نام پر ہو، میرے گلے سے نہیں اترتی بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں ادب پڑھنے والے کو تو خاص طور پر اگر کسی کے یہاں اس طرح کی تنگ نظری ہے، اس کو ادب کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ جس کو ادب بھی درست نہ کر سکے، تنگ نظری اگر دور نہ کر سکے، تو پھر کون کرے گا دور؟ کیونکہ ادب کی دنیا تو بڑی کھلی ہوئی دنیا ہوتی ہے، اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے، زندہ لوگوں ہی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی خیال کے لوگ، ایک ہی طرح سوچنے والے لوگ اگر کہیں جمع ہو جائیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے اس ماحول میں، دم آپ کا گھٹنے لگے گا۔ لیکن یہ کہ یہ ہمارے ہاں واقع ہے کہ اردو کی ادبی روایت کی تعمیر میں جتنا بڑا رول ہمارے زمانے میں جیسے منشی پریم چند کا رہا ہے، منٹو کا بھی ویسے ہی رہا ہے۔ کہنا چاہیے کہ جتنا جوش صاحب کا رہا ویسے فراق صاحب کا بھی رہا۔ تو ہم کبھی یہ نہیں یاد کرتے کہ اس میں ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ ساری چیزیں۔ ریوتی حسین شرما کو اس بات کا ملال بہت تھا، اور چنانچہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک طرح کی تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کچھ مضامین لکھے، سخت مضامین لکھے، مجھ سے بہت جھکجھک ہوئی ان کی بہت سے مضامین پر۔ منٹو کے خلاف ایک مضمون انہوں نے لکھا، اور یہ لکھا کہ منٹو بھی فرقہ پرست تھا، اور گویا کہ اس کی بعض کہانیاں جو فسادات کی کہانیاں ہیں اس میں ہندو مسلم سوال کو اتنے کھلے ذہن کے ساتھ اس نے نہیں دیکھا جتنا کہا جاتا ہے۔ لیکن خیر اب ان کے بھی اپنے تعصبات تھے ریوتی حسین شرما کے، لیکن ریوتی حسین شرما نے کام بہت کیے اردو کے فروغ کے لیے۔ اسٹیج کے سے قطع نظر ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا ایک زمانے میں ایک سیریل آتا تھا، اور بھی غم ہے زمانے میں۔ یہ سیریل اس زمانے میں ہماری وزیر اعظم تھیں مسز اندرا گاندھی، ان کا بہت پسندیدہ سیریل تھا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی نہ صرف یہ کہ داد دی بلکہ دوردرشن والوں سے یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ سب ظاہر ہے کہ ریوتی جی بہت ایک غیر معمولی طور پر ایک کہنا چاہیے کہ فعال، بڑے سرگرم آدمی تھے، ابھی بھی جوانوں جیسا جوش رکھتے تھے، اور صحت بھی ان کی اچھی تھی۔ لیکن عجیب ہم دیکھیے بھی اتفاق ہے کہ انتظار صاحب کا انتقال فروری میں ہوا، اور اس کے بعد ابھی اسی میں 5 مہینے کے بعد 5-7 مہینے کے اندر کہنا چاہیے کہ ریوتی جی بیمار پڑے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو ان کا جانا صرف ہماری ادبی روایت کا نقصان نہیں ہے، اس کلچر کا بھی نقصان ہے جسے اپنی تحریر کے ذریعے انہوں نے فروغ دینے کی کوشش کی تھی۔ ریوتی جی آزادی کے بعد پاکستان بھی ایک بار گئے انتظار حسین سے ملنے کے لیے، اور بہت خفا تھی اس بات پر کہ وہ پاکستان کیوں چلے گئے۔ اور مجھ سے کہنے لگے کہ انتظار صاحب نے ایک دن میرے سامنے بات ہو رہی تھی، تو غالباً میرے ہی گھر پر انتظار صاحب میرے مہمان تھے، اور اس وقت ریوتی جی ظاہر کیا تو دلی میں وہ اپنا وقت آفیشل جو گزارتے تھے، اس کے علاوہ پرائیویٹ طور پر جو وقت ان کا گزرتا تھا وہ کچھ حصہ میرے گھر پر اور کچھ حصہ اس کا ریوتی جی کے یہاں ٹھہرتے تھے وہ۔ تو ریوتی جی نے انتظار صاحب نے کہا بھائی تم آئے تھے، اور وہ عسکری صاحب کے یہاں ہم لوگوں نے دن کا کہنے عسکری کے یہاں تو مجھے آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ انہی نے تم کو بلایا تھا، تم کو دعوت دی تھی پاکستان میں، تم چلے گئے تھے۔ لیکن خیر پھر یہ دونوں میں جھکجھک بہت دیر تک ہوتی رہی۔ یہ پاکستان بھی گئے، اور پاکستان میں جو لطیفہ ہوا کہ جس شخص سے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، انتظار صاحب نے بعد میں یاد دلایا کہ تمہارے لیے بغیر پیاز کی ترکاری عسکری صاحب کی والدہ نے پکائی تھی، اور وہاں تم نے دن کا کھانا کھایا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب کلچر تھا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ کلچر اب ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے دور رہنے کے، ایک دوسرے کے بیچ میں لکیریں کھینچنے کے، دیواریں کھڑی کرنے کے اتنے بہانے تلاش کر لیے ہیں کہ اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دنیا، چھوٹا سا اس دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹا سا لسانی گروہ، اور اس میں بھی اگر تقسیمیں ہونے لگیں، میں تو اب بالکل سوچتا ہوں کسی طرح کی تقسیم ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں ہمارا رویہ بہت ہی ایک کہنا چاہیے بسیط ہونا چاہیے، ہماگیر ہونا چاہیے۔ تو ریوتی جی کے انتقال کا واقعی مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے اگر بستی ناول آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، جس کی بنیاد پر انتظار صاحب اس سال مین بکر کے لیے ان کے نام کا انتخاب کیا گیا تھا، جو دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ ہے، اور اسی ناول کا ترجمہ انگریزی میں فرانسس پریچٹ نے انگریزی میں ٹرانسلیشن اس کا کیا ہے، جو امریکہ میں اردو کی بہت بڑی کہنا چاہیے خدمت گزار ہیں۔ تو اس ناول میں سریندر کا جو کردار ہے وہ ریوتی جی کا کردار ہے۔ ہر ناول میں آپ بیتی کا عنصر بہت ہوتا ہے، اس ناول میں تو بہت زیادہ ہے۔ انتظار حسین کی اپنی کہانی ہے تقریباً، اور اس ناول میں جہاں وہ سریندر کا ذکر کرتے ہیں، ذاکر ہیرو کا نام ہے، سریندر کہنا چاہیے کہ اس کا ایک دوست ہے، وہ ریوتی جی ہی ہیں۔ تو ریوتی جی کا اٹھ جانا ایسے وقت میں جب ہماری کہنا چاہیے کہ قومی زندگی کو، ہماری غیر مشترکہ
روایت کو طرح طرح کے صدمے پہنچ رہے ہیں یا خطرے لاحق ہیں، اس میں روتی جی کا چلا جانا ہمارے لیے بہرحال ایک وہ ہے. تو میں بہت اظہار افسوس اپنی طرف سے کرتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، اور خدا ان کی روح کو شانتی دے.